میری شکل کیا دیکھ رہی ہو تم؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم یہاں ساحر سائی کے کمرے کے باہر کیا کر رہی تھی اور کس کی اجازت سے تم یہاں آئی ہو؟ آدھی رات کو ساحر سائی کے کمرے میں اس کی غیر موجودگی میں آنے کے پیچھے تمہارا مقصد کیا ہے؟ پلوشہ خان، وہ اس کے پیچھے کھڑا اس کے آدھے چھپے چہرے پر نظریں گاڑے اسے سوال کر رہے تھے، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سائی کمرے کی لائٹ کھلی ہوئی تھی تو میں نے سوچا سائیں تو گھر پہ ہے نہیں تو میں لائٹ آف کر دیتی ہوں، وہ اپنے سامنے کھڑے سرمد شاہ سے نظر چراتے ہوئے بولی تھی۔ اس حویلی میں کام کرتے تقریباً 2-2.5 ماہ ہو گئے تھے اسے، لیکن انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ کافی عجیب سی ہے، کبھی چیزوں کی تاک جھانک کرتی ہے تو کبھی جہاں گھر کے پرسنل مسئلے حل ہو رہے ہوتے ہیں وہاں کان لگا کر سنتی ہے۔ انہیں یہ سب حرکتیں بہت بری لگتی تھی، ان کا دل تو چاہتا تھا کہ وہ اسے نوکری سے ہی خارج کر دے، لیکن پھر اس کا رونا دھونا شروع ہو جاتا تھا کہ وہ بہت غریب خاندان سے ہے، بہت غریب ہے، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، اگر وہ کام نہیں کرے گی تو کیا کھائے گی؟ وہ اپنے گھر میں کسی پٹھان کو کبھی ملازمت کے لیے نہیں رکھتے تھے، کیونکہ پٹھانوں کو سمجھنا ان کے بس سے باہر تھا، اور یہ لڑکی تو زیادہ تر پشتو میں ہی بات کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی باتوں کو سمجھ بھی نہیں پاتے تھے۔ وہ اس سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اکثر وہ بھی ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ اس کی بے بسی دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے اسے نوکری تو دے دی تھی، لیکن وہ اس سے کام سے زیادہ خوش نہیں تھے۔ کر دی لائٹ آف، اب نکلو، وہ جب تک کمرے میں کوئی نہ ہو تب تک اس طرح سے مت جایا کرو، اور اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ ویسے بھی ساحر سائی کا کمرہ بند تھا تو تمہیں کھول کر اندر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ کمرہ ایک شادی شدہ کپل کا ہے۔ زاوش کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی لڑکی اس طرح منہ اٹھا کر کمرے کے اندر چلی جائے، تو آئندہ دھیان کرنا۔ وہ سختی سے کہتے آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ پیچھے کھڑی لڑکی منہ بناتے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی تھی۔ ان 2 مہینوں میں اس نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ حویلی میں اسے کوئی زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ کلیئر اردو آنے کے باوجود بھی وہ کبھی بھی بولتی نہیں تھی تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے، لیکن آج کل یہاں سے اسے سنان سائی کی دوسری بیوی کافی عجیب لگ رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اس پر کافی نظر رکھتی تھی، وہ جس طرف جاتی تھی اس کی نظریں اس کے پیچھے پیچھے سفر کرتی تھی، لیکن اسے کون سا کوئی ڈر تھا؟ وہ اپنا کام بہت محتاط ہو کر کرتی تھی، اپنے پیچھے وہ کسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتی تھی کہ اس کو پکڑے جانے کا ڈر ہوتا۔ اس وقت بھی وہ نیچے آئی تو مسکان اسے سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی۔ مسکان نے ایک نظر گہری انداز میں اسے دیکھا تو وہ نظر جھکاتی اس کے قریب سے گزرتی ہوئی کچن کی جانب چلی گئی تھی، لیکن اپنے پیچھے اسے اب تک اس کی گہری نگاہ محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس لڑکی کے ساتھ، ہر وقت مجھے گھورتی رہتی ہے، کہ اسے مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا؟ وہ خود سے سوال کرتی ایک نظر پیچھے کی جانب مسکان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس طرح تو اپنا کام نہیں کر سکے گی، ایک تو اس گھر کے سارے لوگ رات 3 بجے تک جاگتے رہتے تھے، یہ سرمد شاہ تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے سوائے جاسوسی کے، لیکن یہ میڈم اس وقت یہاں نیچے کیوں بیٹھی ہے؟ وہ سرمد کو کوستے ہوئے مسکان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ لڑکی سے پہلے دن سے ہی مشکوک لگ رہی تھی، لیکن کل تو کام ہو ہی جانا تھا، کیونکہ کل یہ سب لوگ ساحر سے ملنے ہسپتال جانے والے تھے۔ اس دوران گھر پہ کسی کا بھی ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں اپنا کام سر انجام دے گی۔ ان لوگوں کی موجودگی میں تو ساحر شاہ کے کمرے میں کبھی جا نہیں سکتی تھی۔ اگر ساحر شاہ ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جاتا ہے تو پھر اس کا ساحر کے کمرے میں جانا ہی ناممکن ہو گیا تھا۔ ایک تو ساحر کا کمرہ ہر وقت لاک رہتا تھا، اور اگر وہ کہیں پر جاتا تھا تو بھی اس کے جانے کے بعد وہ اپنا کام نہیں کر سکتی تھی۔ رات دیر تک اس کی واپسی ہوتی تھی اور اس کے کمرے میں مردان خان کی زندگی کی نوعیت تھی۔ مردان خان کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی وہ مردان خان کو جانتا تھا، لیکن اچانک کیسے مردان خان کا وہ لاکٹ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا، جسے شاید بھلا بھی چکا تھا، لیکن وہ لاکٹ مردان خان کے لیے بہت اہم تھا۔ اس کے علاوہ ساحر شاہ کے پاس کچھ ضروری کاغذات بھی تھے جو اصل میں مردان خان کے خلاف کچھ ثبوت تھے۔ وہ ثبوت وہ پوری ایمانداری سے پولیس اسٹیشن پہنچا چکا تھا، اس کے بعد ہی سے مردان جیل میں تھا، لیکن اس کے بے گناہی کا ثبوت اب تک اس کے پاس تھا۔ ان دنوں مردان خان جیل میں تھا اور اس لاکٹ میں ایسا کچھ تھا جو مردان خان کو
جیل سے آزاد کروا سکتا تھا، اور ساحر کو بھی یہ بات پتہ تھی۔ لیکن کچھ دن پہلے ساحر سائی کے پاس کچھ لوگ آئے تھے جن کی ڈیمانڈ وہ لاکٹ تھا، جسے ساحر شاہ نے دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مردان خان کے گناہ بہت بڑے تھے، وہ اس جیسے حیوان کو جیل سے آزاد نہیں کروا سکتا تھا۔ ایسے لوگوں کی جگہ جیل کی چار دیواری کے پیچھے ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ اسے دھمکیاں دینے لگے۔ آئے دن وہ ساحر کو کچھ نہ کچھ کہتے تھے، لیکن وہ ان کی دھمکیوں کے بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اب انہوں نے ان دھمکیوں کو سچ کر دکھایا تھا۔ اس پر ہونے والا حملہ کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ مردان خان کا تعلق کہاں سے تھا اور وہ کون تھے، ساری باتیں پوشیدہ تھیں۔ وہ ابھی تک کچھ یہ بات بھی نہیں جانتا تھا کہ ان کے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ پلوشہ خان اصل میں اس کی نہیں بلکہ مردان خان کی غلام ہے، کیونکہ ساحر کی طرف سے انکار کا مطلب یہ تھا کہ وہ لاکٹ واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ لوگ خود ہی اس لاکٹ کی تلاش میں نکل چکے تھے۔ انہیں شک تھا کہ وہ لاکٹ اب تک ساحر شاہ کے پاس ہے، جبکہ وہ کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس سے پہلے ایک اور ملازمہ تھی، ساحر شاہ کے کمرے میں چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، جسے اسی وقت نوکری سے نکال دیا گیا تھا، لیکن جس چوری کے لیے وہ حویلی آئی تھی وہ چیز اس کے ہاتھ نہیں لگی تھی، اور اب ان لوگوں نے پلوشہ خان کو بھیجا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے آس پاس گھر کے تمام افراد کو پایا تھا۔ چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے اس کی نظر ایک جگہ آ کر رکی تھی تو اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ سج گئی تھی، لیکن پھر اس کی حالت دیکھتے اس کے لب بھیج گئے تھے۔ وہ اس کے سامنے اجڑی ہوئی حالت میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر افسوس ہوا تھا، ابھی 5 دن پہلے وہ دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی اور آج بے رنگ بھجی ہوئی حالت میں اس کے سامنے تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ساحر شاہ کا دل چاہا اسے خود میں چھپا لے، لیکن وہ اتنی بے صبری نہیں دکھا سکتا تھا۔ سب لوگ اس سے مل رہے تھے۔ 48 گھنٹے کا وہ سفر اس سب کے لیے بہت مشکل تھا، جو 48 سے 72 گھنٹے تک چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے تو امید چھوڑ دی تھی، لیکن سانس لینے والا ڈاکٹر نہیں اللہ تھا، جس نے اس کے نصیب میں بہت ساری سانسیں لکھ رکھی تھیں۔ گھر کے سارے لوگ وہیں تھے۔ دارم اس کے پاس بیٹھا تھا، فی الحال خیریت ہی دریافت کر رہا تھا۔ سب لوگ آئے ہوئے تھے سوائے نور کے۔ وہ آئی نہیں تھی حویلی سے۔ یہاں دارم نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ یہی کہا تھا کہ بہتر ہے کہ وہ گھر پر رہے، یہاں آ کر اپنی حالت مزید خراب نہ کرے۔ چلو بس اب سب لوگ باہر جاؤ، بہت ہو گیا رونا دھونا، اب ساحر سائی کو آرام کرنا ہے۔ اور دارم سائی تم بھی آرام کرو، تمہاری بھی طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے۔ اصغر صاحب نے دارم کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس بار اس نے بنا کچھ کہے ہی سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کسی کی بھی بات نہیں مان رہا تھا۔ یہ پچھلے 4 دن اس کے لیے کتنے برے تھے وہی جانتا تھا۔ ساحر شاہ صرف اس کا دوست اور اس کا کزن ید بھائی نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی جان تھا، اس کا سب سے مضبوط سہارا تھا۔ وہ اسے کھو نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے وہ کتنا خاص تھا، یہاں تک کہ ان 4 دنوں میں اسے پتہ چلا تھا۔ پچھلے ان کچھ دنوں میں اگر وہ کچھ یہ کہے کہ ساحر نے اس کی جان نکال دی تھی تو یہ سچ ہی تو تھا۔ ساحر، وہ لوگ کون تھے اور تمہاری ان پٹھانوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ وہ تمہیں کیوں مارنا چاہتے تھے؟ کسی ایک کی بھی شکل نہیں آئی کیمرے میں۔ سب لوگوں نے نقاب کر رکھا تھا۔ سب لوگوں کے باہر چلے جانے کے بعد وہ اسے بتانے لگا، جبکہ زاوش کو اس نے نگاہوں کے اشارے سے روک لیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے پاس رکی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ دارم اس کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اسے پولیس والوں کو تو مطمئن کرنا ہی تھا۔ 4 دن بعد ساحر شاہ کو ہوش آیا تھا۔ وہ لوگ اس کا بیان سننا چاہتے تھے۔ یہ لوگ ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں دارم سائی۔ کچھ مہینے پہلے میں نے ایک قبیلے کے زمینی کیس کے سلسلے میں زمینوں کی ڈیل کرنے گیا تھا، تو وہاں اسی طرح کا ایک زمینی جھگڑا ہو گیا تھا۔ مجھے وہاں پتہ چلا کہ وہ زمین ان لوگوں نے خریدی نہیں بلکہ چھینی ہے۔ گاؤں والوں کی مدد سے مجرموں اور خاص کر ان کے لیڈر مردان خان کے خلاف کچھ ثبوت ملے تھے۔ وہ مردان خان نے مجھ سے چھین لینے کی بہت کوشش کی۔ مردان خان کے ساتھ میرا کافی بڑا جھگڑا ہو گیا تھا۔ میرے ہاتھ اس لڑائی کے دوران اس کی کوئی چین لگ گئی تھی، لیکن وہ میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں اسے پھینک گیا تھا۔ میرا اس چین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اب ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کا وہ لاکٹ میں نے چھپا رکھا ہے۔ ان لوگوں کا کیا کہنا ہے، اس لاکٹ میں مردان خان کی آزادی ہے، اور ان لوگوں کو جو یہ لگتا ہے کہ میں جان بوجھ کر لاکٹ کے حوالے نہیں کر رہا، اس لیے وہ مجھ سے زبردستی لاکٹ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں اور موت کے ڈر سے ان لوگ کے سامنے سچ بول دوں گا، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر میری ضد کی وجہ سے مردان خان کو پھانسی ہوئی تو وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ لیکن مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ مردان خان ایک گنہگار ہے، وہ جیل کی دیواروں کے پیچھے ہی اچھا لگتا ہے۔ خیر، آپ فکر نہ کریں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔
آپ بھی جائیں آرام کریں، اب بس ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ہوا بھی تو میں سنبھال لوں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو دارم سائی نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو، میں بھی چلتا ہوں۔ پتہ نہیں کون سی گولی دی ہے اس ڈاکٹر نے مجھے، میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ میرے خیال میں اب مجھے تھوڑی دیر سو جانا چاہیے۔ ساوش، تم خیال رکھنا اس کا میرا بچہ، اس کے پاس جانا کہیں مت بھی اس کے پاس سے کہیں مت جانا۔ سنان سب گھر والوں کو چھوڑنے کے لیے گیا ہے، شام تک تمہیں بھی چھوڑ دے گا۔ ویسے ایسا کرو، آج رات تم یہیں رک جاؤ، صبح چلی جانا۔ وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اس کے قریب سے اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ گہرے زخم کھائے ہوئے ہے، اسے اپنی پرواہ ہی کہاں تھی، اسے سب کی پرواہ تھی، وہ اب ٹھیک تھا۔ اسے جس کی پرواہ تھی وہ اب ٹھیک تھا، ہوش میں تھا اور بہتر محسوس کر رہا تھا، اور اب وہ پرسکون تھا۔ طارم سائی کے جانے کے بعد اب وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک بار پھر اس نے اپنے لب بھیج لیے تھے۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے معصوم لومڑی؟ میں مرنے والا تھا، ابھی مرا تو نہیں ہوں، یہ تم نے بیوہ جیسی حالت بنا لی۔ پلیز ایسا نہ کہے سائر سے، دکھ سے آنکھیں اٹھاتے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میرے سامنے فضول کے آنسو مت بہاؤ، کس بات کو لے کے رونا آ رہا ہے تمہیں؟ کیا مر گیا ہوں میں جب میری میت پر آنسو بہا رہی ہو؟ پلیز ایسا مت کہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے بول اٹھی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرو۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے ہٹاتا ہوا وہ گھورتے ہوئے سختی سے آرڈر دے رہا تھا، اور وہ شکوہ کرتی نگاہیں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ وہ یہاں کس درد سے گزر رہی تھی اسے سمجھے بنا وہ اس پر حکم چلا رہا تھا۔ آنسو صاف کرنے کے بعد وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تو ساحر بھی اس کا مکمل جائزہ لینے کے بعد اب استحقاق سے اس کا بازو تھامے اسے کھینچ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ چکا تھا۔ ایسا کرنے کی دیر تھی کہ وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بنا کچھ بھی بولے اس کی آنسوؤں کا شغل فرمانے کی اجازت دے چکا تھا۔ وہ کتنی دیر اس کے سینے پر سر رکھے روئی جا رہی تھی۔ اس نے نہ اسے روکا تھا اور نہ اسے رونے سے منع کیا تھا، بس آہستہ آہستہ اس کے بال سے ہلا رہا تھا۔ رو رو کر وہ خود ہی تھک گئی تھی، تو تھک کر اس سے الگ ہوئی تو وہ مسکرا دیا تھا۔ یہ کیا، بس اتنے سے آنسو بہو گے؟ مجھے تو لگا آج یہ ہسپتال بہہ جائے گا۔ چلو خیر ہے، میں نے تمہاری مدد کی، تم رونا چاہتی تھی، میں نے تمہیں رونے کے لیے اپنا سینہ دیا۔ اب بتاؤ تم مجھے کیا دو گی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تو وہ بھی حیرت سے اسے سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی تھی۔ آپ کو کیا چاہیے سائیں؟ بتائیں مجھے، ابھی آپ کو لا کر دیتی ہوں، وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرنے ہوئے کہنے لگی تو سائیں پھر سے مسکرا دیا تھا۔ اس وقت دو چیزوں کی شدید طلب محسوس ہو رہی ہے، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو زافش نے جیسے سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ سائر سائیں ہسپتال کے اندر سگریٹ پینا الاؤڈ نہیں ہے، لیکن دوسری چیز میں لا کے دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، وہ پھر جلدی سے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر ساحر مسکرا دیا تھا، مطلب وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کو سگریٹ کی طلب محسوس ہو رہی ہے۔ اچھی بات ہے، خیر سگریٹ تو مجھے دارم سائی لا ہی دے گا، لیکن دوسری چیز کے لیے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف مجھے تم ہی دے سکتی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اسے بہت پسند آئی تھی۔ دوسری کون سی چیز ہے سائیں؟ میں ابھی دوں گی آپ کو، وہ اس کی بات کا مطلب سمجھے بنا بولی تو سائر شاہ کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے انگوٹھے سے اس کے نچلے لب کو چھوا تھا۔ مجھے بس دو ہی چیزوں کا نشہ ہے، ایک نشہ الاؤڈ نہیں ہے اور دوسرا نشہ کرنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کا انداز حق جتاتا ہوا تھا تو زاوش کی نگاہیں اپنے آپ ہی جھکتی چلی گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو آرام کی ضرورت ہے، سو جائیں پلیز، فضول باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فوراً اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے گھبرا کر بولی تو ساحر شاہ کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں نہ تو فضول کام سوچتا ہوں نہ ہی فضول کام کرتا ہوں، اور ویسے بھی یہاں تو بات میرے نشے کی ہے جس سے میں ہر حال میں پورا کروں گا۔ یہ اپنا شرمانہ گھبرانا ایک سائڈ پر رکھ دو، فی الحال مجھے تمہاری شرم و حیا دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں، ادھر آؤ میرے پاس۔ اس کی بات کا خوب مزہ لیتے ہوئے ساحر نے اس کا بازو دوبارہ پکڑ کر کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ ساحر سائیں ہم گھر پر نہیں ہیں، یہ ہسپتال ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی مزاحمت کرتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن تم تو میری بیوی ہو نا، کیا ہسپتال اور کیا گھر؟
مجھے تو افسوس نہیں جا رہا اس دشمن پر جس نے مجھ پر حملہ کیا، کم از کم نشہ تو پورا کرنے دیتا۔ بغیرت، پچھلے 5 مہینوں سے سولی پر لٹکا ہوں، اب اس آدمی سے میری دشمنی بڑھ ہی گئی ہے۔ اس نے مجھ سے میرا نشہ چھینا ہے، اور نشہ چھیننے پر تو میں اپنے نشے کو بھی معاف نہ کروں گا۔ وہ تو پھر دشمن ہے۔ اس کا سر اپنے بہت قریب چہرے پر جھکاتے ہوئے مدہوشی سے بول رہا تھا۔ سائیں، کوئی آ جائے گا، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ تو آ جائے میری بلا سے۔ تم مت سوچو کسی کے بارے میں، صرف میرے بارے میں سوچو۔ تمہارے سائیں کس طرح تمہارے لیے موت سے لڑ کر واپس آیا ہے، اسے مایوس کرو گی؟ وہ سوال کرتے ہوئے بولا تھا۔ انہی باتوں کے دوران وہ جیسے بے بس ہو گئی تھی اور وہ اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ ایک ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کافی زیادہ سوج گیا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کی کمر پر خوب منمانیاں کر رہا تھا۔ سائیں گھر چلے نا۔ پھر اس نے آدھی ادھوری بات کرتے ہوئے سمجھانا چاہتا۔ معصوم لومڑی، میں ساری زندگی خود بھی ہسپتال میں رہنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ گھر تو مجھے جانا ہی ہے، اور تم تو مجھے گانا سنانے کا وعدہ کیا تھا۔ گانا تو تم نے مجھے سنانا ہی ہے، لیکن اب تم مجھے ڈانس کر کے بھی دکھاؤ گی۔ وہ باتوں ہی باتوں میں اسے دیکھتا ایک اور فرمائش نوٹ کروا چکا تھا، جبکہ اس کی بات پر اس کی پوری آنکھیں کھل گئی تھی۔ سائیں کی گرم سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ آپ نے مجھے کب ڈانس کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے تو کبھی ڈانس نہیں کیا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اس کی اصل بات سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوشش فضول ہے، تم کسی بھی بات کی طرف میرا دھیان لا کر اس سے ہٹا نہیں سکتی۔ مجھے میرا نشہ پورا کرنا ہے، تمہیں پتہ ہے نا، میں چاہے کچھ بھی کیوں نہ کروں، نشہ پورا کر کے ہی رہتا ہوں۔ میری ہر کام میں میرا نشہ میرے ساتھ برابر کا شریک ہے، اور اب تم میرا وقت برباد کر رہی ہو۔ میں صرف تمہاری مرضی کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے مجبور مت کرو میں اپنی مرضی کروں، اور شاید اب بھی وہ اسے موقع دے رہا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے انسان نہیں ہیں، میں آپ کو بہت اچھا سمجھتی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے سے کہنے لگی تھی جیسے اس کی ڈیمانڈ پر اسے بہت صدمہ ہوا ہو۔ اچھا ہوا نا تمہیں پہلے پتہ چل گیا، آگے پتہ چلتا تو بڑا صدمہ ہوتا۔ مزید وقت برباد مت کرو۔ وہ اس کی کمر پہ اپنی انگلیوں سے دباتا ہوا اسے اپنے مزید کرتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے نہیں کرنا یہاں، گھر چلیں پھر کروں گی۔ وہ ذرا اتراتی گردن اکڑا کر بولی تھی۔ مانا میں تمہاری مرضی کا منتظر ہوں، لیکن تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہاری اکڑ دیکھ کر میں اپنی بات سے پلٹ جاؤں گا؟ مجھے پسند تمہارا نخرہ، لیکن ایک حد میں۔ جب یہ حد سے بڑھ جائے گا تو میں اپنی منمانی پہ اتر آتا ہوں۔ اس بار وہ بنا اسے مزید کچھ بھی کہنے کا موقع دیا اس کے بالوں پر اپنا ہاتھ کا وزن بڑھاتا اسے اپنے چہرے کے قریب کرتا، اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ سانسوں کی قید بھرنے لگی تھی، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو قید کیے جیسے سانس لینے کے لیے بھی اسے اپنا محتاج کر چکا تھا۔ وہ بے بس ہوتے ہوئے خود کو اس کی قید سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی قید بہت مضبوط تھی، وہ کوشش کے باوجود بھی اسے دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اس کے سر کے پیچھے تھا، وہ چاہ کر بھی فاصلہ نہیں بنا پا رہی تھی، جبکہ اب اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے ہٹی تو ساحر کی کراہ نکلی تھی۔ سو سوری ساحر سائیں۔ تکلیف کی شدت بڑھنے پر وہ اسے پیچھے سے اپنا ہاتھ ہٹا چکا تھا، جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتی وہ خود بھی بوکھلا گئی تھی۔ اس نے خود پر لعنت بھیجی تھی، وہ کیسے اپنے ہاتھ سے اس کے زخم پر رکھ کر اسے تکلیف سے دوچار کر چکی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ کر اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے، جبکہ سائیں کا دھیان فی الحال اپنے سینے کی جانب تھا، جہاں درد کی تیسیں اٹھ رہی تھی۔ جانے کتنی دیر اس کا ہاتھ اس کے زخم پر تھا، جسے شاید اپنا نشہ پورے کرنے کے درمیان محسوس بھی نہیں کر سکا تھا، لیکن مزاحمت کے دوران نہ جانے کیسے اسے تکلیف دے بیٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کی زاوش جان بوجھ کر ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں دیکھ کر جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتی پلٹی تھی کہ اچانک ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس کھینچ لیا تھا۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ کیوں میرا رومانٹک موڈ خراب کر رہی ہو اس ڈاکٹر کو بلا کر؟ ابھی میرا نشہ نہیں پورا ہوا۔ اسے ایک بار پھر اپنے قریب گھسیٹتے ہوئے وہ اسے اپنے سابقہ موڈ میں لوٹ آیا تھا۔ آپ کو درد ہو رہا ہے نا؟ اس کے بہت قریب اس پر جھکے ہوئے وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی تو ساحر شاہ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ لمحے میں اسے اپنے بہت قریب کر چکا تھا۔
اتنی محبت اتنی چاہت آج سے پہلے کب محسوس کی تھی اس نے؟ یہ تو اس کی خواہش تھی کہ کوئی اسے ٹوٹ کر چاہے، اس کے لیے آنسو بہائے، اس کی خوشیوں میں خوش رہے۔ اس نے سوچا تھا وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جس کے دل میں کسی اور مرد کا نقش کبھی نہیں رہا ہو۔ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جس کا دل شفاف ہو، جس کی محبت نکاح کے بندھن سے بندھی ہو، اور اس کی پناہوں میں لڑکی ویسی ہی تو تھی جیسی وہ چاہتا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ بچپن کے اس واقعے سے اسے زاوش پر بہت غصہ دلایا تھا۔ اس کے منہ پر تھپڑ مار کر اس وقت اس نے اپنا سارا غصہ نکال دیا تھا، جس کے بعد بابا سائی نے پائپ سے اس کی خود مرمت کی تھی۔ وہ اس بات کا غصہ اسے ہمیشہ ہی رہا تھا کہ اس کے بابا سائی چاہے اس پر کتنا ہی غصہ کرے، اسے مارے، لیکن پائپ سے کی مار اسے بہت پہلی بار لگی تھی۔ اس کے بعد اس نے زاوش کو مخاطب کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ چھوٹا تھا، تب اکثر سوچتا تھا کہ وہ اسے بدلہ لے گا۔ وہ اس سے خود کوئی بدلہ نہ لے سکا، ہاں، لیکن وہ اپنے تھپڑ کا بدلہ خوب لے رہی تھی، اسے تڑپا کر، اسے دور رہ کر، لیکن وہ خود بھی تڑپ رہی تھی۔ نہ جانے کیسے کاٹے تھے اس نے پچھلے 5 دن، نہ جانے کیسے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی خاموشی سے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اس کی پیشنٹ ڈریس ساری بھیگتی جا رہی تھی۔ زاوش، میں نے تمہیں رونے کے لیے یہاں نہیں بلایا یار، تم تو رو رو کر مجھے مزید بیمار کر دو گے، وہ اکتا کر بولا تھا۔ اس کے اوپر سے اٹھتی زاوش نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ گڈ، اور اب پاس آؤ سائیں، اس کی فرمائش پر وہ چلائی تھی۔ اونچا نہیں سنتا میں، لڑکی، یہ تمہاری بھول ہے کہ اپنا نشہ پورا کیے بنا میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ اب پاس آؤ، یقین کرو اگر اس وقت میرے پاس سگریٹ ہوتی نا تو پوری ڈبی ختم کر چکا ہوتا۔ ایک تو تم تو ایک ہی کش میں مری جا رہی ہو۔ وہ اسے تنگ کرنے کی کوئی بھی کسر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے گھورنے پر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے مزید قریب کرتا، کوئی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ سائر سائی کا موڈ اچانک خراب ہوا تھا، جبکہ زاوش اس کے قریب سے اٹھتی کھڑکی کے کھڑی ہوئی تھی، لیکن سائی نے پھر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لمحہ بھر کے لیے بھی اسے دور ہو۔ السلام علیکم۔ وہ جان بوجھ کر دارم سے ملنے نہیں گئی تھی۔ وہ اسے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ جلد ہی اسے چھوڑ کر جانے والی تھی، تو مزید فارمیلٹی نبھانے کا اس کو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن شاید اب دارم سب کے سوالوں کے جواب دے دے کر تنگ آ چکا تھا، تبھی خود ہی اسے موبائل پر کال کی تھی۔ ایک تو ڈاکٹر اسے موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اس کا موبائل انہی کے پاس تھا، لیکن تھوڑی سی آنکھیں دکھانے پر وہ اسے فون دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس نے سب سے پہلے در کو ہی فون کیا تھا، جو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنا خول توڑ کر باہر نہیں نکلی تھی، یہاں تک کہ وہ اسے ملنے ہسپتال تک نہیں آئی تھی۔ اس کا زخموں سے چھلنی جسم اس وقت کتنی تکلیف سے دو چار تھا، در کو شاید اندازہ ہی نہیں تھا، یا شاید اندازہ تھا لیکن وہ پھر بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس کی بے رحمی نے اسے غصہ تو دلایا تھا، لیکن سب کے سامنے اس نے بڑی مشکل سے اس لڑکی کی غیر موجودگی کو ہینڈل کیا تھا۔ لیکن اب بھی اس کی طرف سے سرد سا سلام سن کے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ شاید وہ اس کی طرف سے بےتاب سوالات سننا چاہتا تھا۔ وعلیکم السلام، تمہیں نہیں پتا، شاید مجھے گولی لگی ہے۔ وہ نہ جانے کس پر کیسے یہ جملہ بول گیا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ سب کچھ جانتی ہے، اسے سب پتا ہے، وہ اس کے درد سے باخبر ہے، لیکن شاید یہ کہیں نہ کہیں شاید پچھلے 5 مہینوں کے بے تحاشا محبت کی امید شامل تھی جو اس سے جتاتی آئی تھی۔ میں بچی نہیں ہوں دارم سائی، جو کھیل کود کر یہ بات بھول جاؤں گی، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ وہ جیسے بیزار لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ تو اس کے لہجے نے دارم سائی کو تکلیف دی تھی، لیکن وہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے اسے معاف کرتا پھر بولا تھا، تو میں کیا کروں گی، آپ کو گولی لگی ہے، وہاں کر آپ کی خدمت میں لگ جاؤں تاکہ آپ کو پھر سے فضول محبت کا دورہ پڑ جائے۔ مجھ سے نہیں ہوتے یہ ڈرامے۔ مزید میں پہلے بتا چکی ہوں، مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بار بار مجھے ان سب چیزوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ دیکھیں دارم سائی، مجھ سے کسی طرح کی کوئی امید مت لگائیں، افسوس اور دکھ ہوگا آپ کو۔ آئی ایم سوری اگر میرا ہسپتال نہ آنا آپ کو برا لگا ہو، لیکن میں آپ کو کسی طرح کی جھوٹی امید نہیں دے سکتی۔ اس کے لہجے میں ذرا برابر مروت نہیں تھی، لیکن دوسری طرف سے دارم سائی اپنا غصہ ضبط کرتا جب بولا تو در کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ اچھا، مجھے لگا کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی، تو یہ رو رو کر جھوٹے آنسو بہا کر میرے گھر والوں کو کیوں متاثر کر رکھا ہے تم نے؟ وہ سب تمہارے سگے تب ہیں جب میں تمہارا کچھ لگتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے ہی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو ان کے سامنے ڈرامے کیوں کر رہی ہو؟ اپنے یہ آنسو، یہ بے قراری مجھے دکھاؤ۔
ظالم جانم سائیں، ہو سکتا ہے میں تم پہ ترس کھا کر تمہاری من چاہی چیز تمہیں دے دوں۔ میرے گھر والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جن کے سامنے تم ڈرامے کر کے اپنی مطلوبہ خواہش پوری کرو گی۔ یہ آنسو سے گھائل آنکھیں مجھے دکھاؤ، یقین کرو کچھ حاصل ہونا ہو اپنی قربت سے تمہیں مہکا دوں گا، وصل کے لمحات میں تمہیں خود پر غرور کرنے کا موقع دوں گا۔ اب مزید گھر والوں کے سامنے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، کرنی ہے تو یہاں آ کر کرو میرے پاس۔ ہاں تمہاری مطلوبہ خواہش تو پوری نہیں کر سکوں گا، لیکن شوہر ہونے کے پورے حقوق ادا کروں گا۔ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں اور وہاں پر بھی آپ کو یہ بےہودگی ہی سوج رہی ہے۔ کچھ شرم کریں، اسپتال کے بستر پر پڑے ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے شرم دلانے لگی تھی، لیکن کیونکہ دوسری طرف سے اس کے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی تھی، اس کے جھڑکنے پر دارم سائی کا دلکش قہقہ بلند ہوا تھا۔ شرما رہی ہو جانم سائی؟ دور سے شرماؤ گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا نا، میرے پاس آ جاؤ۔ 4 دن سے تمہارا چہرہ نہیں دیکھا، قسم سے دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو، تڑپنا ہو تمہارے دیدار کی خاطر۔ اب مزید مت تڑپاؤ۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ لوگ اسے ظالم سردار کہتے تھے، لیکن وہ کہاں جانتے تھے کہ وہ ظالم سردار ایک چھوٹی سی لڑکی کے سامنے اتنا بے بس ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ ہاں بے شک وہ اسے سانس ہی مانگ لے وہ خوشی خوشی دے دے گا، لیکن طلاق؟ وہ خود کو ختم کر کے اسے بیوہ تو کر سکتا تھا، لیکن اسے خود سے آزاد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آخری سانس تک اس کی تھی۔ میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے وہاں پر برباد کرنے کے لیے، وہ بے رحمی سے بولی تھی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ دوسری طرف سے ہاری ہوئی آواز آئی تھی۔ ہاں، اس نے گردن اکڑا کر کہا تو وہ ہار گیا تھا، اس کے سامنے اسے خوشی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، مت آؤ، میں خود آ جاؤں گا جمعہ تک، پھر اپنی خیر منانا۔ وہ اس کے لہجے میں دھمکی تھی۔ نور نے گھبرا کر فون کو دیکھا جو بند ہو چکا تھا۔ نہ جانے اب اس آدمی نے کیا سوچ رکھا تھا۔ فون ایک سائڈ پر رکھنے کی دیر تھی کہ اس سے پھر بجنے لگا تھا۔ سمرا کی کال آتی دیکھ کر فون اٹھاتی اپنے کان سے لگا چکی تھی۔ وہ اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی کلائی اس کے مضبوط ہاتھ میں قید تھی جبکہ دروازے پر کھڑا عارش نگاہوں میں شرارت لیے مسکرائے جا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے اس بند کمرے کے پیچھے؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ میں کب سے انتظار کر رہا تھا کہ زاوش باہر آئے گی تو میں بھی ساحر سائی کی خیریت دریافت کر لوں گا، لیکن یہاں تو میرا انتظار ہی رہ گیا۔ اب پچھلے آدھے گھنٹے سے میں دروازے پہ کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ زاوش بھابھی، اگر آپ کی میٹنگ مکمل ہو چکی ہو تو میں بھی ذرا سا ادا سائی سے بات کر لوں۔ وہ سر جھکاتے ہوئے بڑی شرارتی لہجے میں ان سے کہہ رہا تھا، بلکہ اجازت مانگ رہا تھا۔ ہاں ضرور، آپ کر لیں، میں چلتی ہوں دارم ادا سائی کے کمرے میں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اسے کہنے لگی تھی، لیکن ساحر کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیتا وہ عارش کو دیکھنے لگا تھا۔ تم بعد میں آنا عارش سائی، بعد میں ہم بات کریں گے، فی الحال میں مصروف ہوں۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا، اب کوئی فضول بات نہیں۔ وہ اسے جانے کا اشارہ کرتے اسے اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں۔ عارش تڑپ اٹھا تھا۔ شادی کیا ہوئی؟ آپ تو بدل ہی گئے نا۔ سب لوگ بدل جاتے ہیں شادی کے بعد۔ میں آپ کو بہت مضبوط سمجھتا تھا، سخت لونڈا سمجھتا تھا، لیکن آپ بھی نکلے نا جورو کے غلام۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے بالکل عورتوں کی طرح دہائیاں دے رہا تھا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ پیرس کا ایک بہت مشہور اور پڑھا لکھا سنگر ہے۔ زاوش نیچے سے میرا جوتا اٹھا کر دو۔ وہ ہاتھ نیچے کرتا زاوش سے کہنے لگا تو وہ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ زاوش مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھ کر ساحر سائی کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ عارش کے بارے میں وہ زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی، صرف اتنا پتا تھا کہ اس کے 2 کزن پیرس میں بھی موجود ہیں۔ عارش شاہ پہلے بھی آتا جاتا رہتا تھا پاکستان، لیکن ان کے ساتھ اس کی اتنی زیادہ دوستی نہیں تھی، اور پھر اب تو وہ کافی سالوں سے واپس نہیں آیا تھا، اس لیے اسے زیادہ سمجھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ لیکن ساحر اکثر اپنی پھپھو سائی سے ملنے جاتا تھا، اس کے ساتھ اس کی بہت زیادہ دوستی تھی، ورنہ اس کے علاوہ کس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ ساحر شاہ سے مذاق کرتا؟ ساحر کے سامنے تو ویسے عزت کی بولتی بن رہا کرتی تھی، اس کا منہ بھی تو نکاح کے بعد ہی کھلا تھا جہاں تک اسے یاد تھا۔ ساحر شاہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی مسکراہٹ میں چھپی اس کی ذومانی خاموشی سمجھ کر وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ دارم سائی، خدا کے لیے مجھے گھر لے چلو، میں تنگ آ گیا ہوں یہاں اسپتال میں اس بیڈ پر پڑے ان دوائیوں کی بدبو خود میں اتارتے۔ بس زور مت کرو مجھ پر، نہ جانے کون سی بات کا بدلہ رہے ہو تم
مجھ سے. میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں. بس بہت ہو گیا. خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو. مجھے میرے گھر جانا ہے. میں ساری زندگی تمہاری بہن کے ہاتھ کے کڑوے زہریلے کریلے کھا لوں گا، لیکن یہ ہسپتال کا کھانا مجھ سے کھایا نہیں جاتا. بھئی اتنی بھی کیا پرہیز کروانا جان لوگے کیا؟ پتہ نہیں کون سی گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے یہاں. نہ تو یہ منحوس لوگ گھر جانے دے رہے ہیں اور نہ ہی کچھ اچھا کھانے کو دے رہے ہیں. اور اگر غلطی سے سگریٹ کی ڈبی کو ہاتھ لگا لوں تو 1 گھنٹے کا لیکچر. کوئی پوچھے ان لوگوں سے کیا ان لوگوں کے گردے خراب کر رہا ہوں میں؟ طارم صاحب نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا وہ شروع ہو چکا تھا، اور سگریٹ کی بات اس نے کیوں کی تھی اب بھی وہ اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا، کیونکہ دارم صاحب نے خود اسے منع کیا تھا کہ جب تک ہسپتال میں ہو تب تک سگریٹ نوشی نہ کرو. لیکن جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا سب سے پہلے سگریٹ کی ڈبی تو اٹھائی تھی اور ساتھ ہی لمبی چوڑی گردان کی تھی تاکہ وہ اسے سگریٹ پینے سے منع نہ کرے. اس بار دارم صاحب نے بھی اسے سگریٹ پینے سے نہیں روکا تھا، البتہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا تھا اور اسے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتا رہا تھا. میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لیا ہے، واپس جانے کی اجازت مل چکی ہے. انشاءاللہ کل ہی میں تمہیں واپس حویلی لے جاؤں گا. بس تمہارا آخری چیک اپ رہتا ہے. ڈاکٹر کو شک ہے کہ ہڈی میں کوئی بڑا فریکچر آیا ہے جو آگے جا کر تمہارے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے. جب تمہیں گولیاں لگی تھی، ایک گولی تو تمہارے سینے میں لگی تھی جبکہ دوسری گولی جو کندھے پر لگی تھی ڈاکٹر نے اسے نکالنے میں زیادہ دیر کر دی کیونکہ ان لوگوں نے پہلے تمہارے سینے کا آپریشن کیا تھا. کندھے پہ لگنے والی گولی نے بہت برے اثر دکھائے ہیں. اس نے تمہاری ہڈی کو برے طریقے سے ڈیمیج کیا ہے، بیچ میں سوراخ ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر کا کہنا ہے جب تک ہڈی ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک تمہیں سب سے زیادہ احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ یہ زندگی بھر کا مسئلہ بن سکتا ہے. اس لیے ڈاکٹر نے تمہیں اب بھی کسی طرح کی موومنٹ سے منع کر دیا ہے. تمہیں حد سے زیادہ احتیاط کرنا پڑے گی جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ تمہیں بہت سارے ایسے کام کرنے پڑ جائیں جو تم کبھی بھی نہ کرنا چاہتے ہو. اور کچھ پابندیاں بھی ہیں. وہ تمہید باندھ رہا تھا اور ساحر صاحب بہت غور سے سن رہا تھا. جب وہ بولتے بولتے رک گیا تھا. طارم صاحب تم کہنا کیا بات چاہتے ہو؟ بات کلیئر کرو یار. پہلے ہی مجھے اسپتال میں بیٹھے بیٹھے اتنے جھٹکے دیے جا رہے ہیں کہ میں ہر روز ایک نئے جھٹکے کے لیے تیار رہتا ہوں. اسے کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈتے دیکھ کر خود ہی اس کے لیے آسانی پیدا کرتے بولا تھا. میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، بس یہ بتا رہا ہوں کہ بابا صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے جو تمہیں چاچو صاحب خود بتائیں گے. اور یہ فیصلہ کس چیز کے بارے میں ہے یہ بھی بتا دو. اور بابا صاحب کیوں آ کر بتائیں گے تمہیں بتا دو. جو بتانا ہے ممکن ہے تمہاری بات میں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھوں. وہ جلدی سے جلدی میں ہسپتال سے نکلنے کا بھی انتظام کرو. کل کے بجائے آج کرو. 10 دن سے اس ہسپتال میں پڑے بالکل اس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں جیسے میں ہسپتال نہیں بلکہ جیل میں ہوں. وہ اسے اپنی کنڈیشن بتاتے ہوئے بولا تو طارم صاحب کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی. اب بھی جو باتیں ہیں چاچو صاحب خود آ کر کریں گے. فی الحال میں نکل رہا ہوں، ڈاکٹر سے ضروری بات کرنی ہے. وہ اس کے قریب سے اٹھتا دروازے تک گیا تھا. جبکہ سائے نے اسے پکارا تھا اس نے مڑ کر چہرے پر مسکراہٹ تھی. خیریت تو ہے طارم صاحب؟ ہم 10 دن سے یہاں ہسپتال میں پڑے ہیں اور تمہاری بیوی نے جھانکا ہی نہیں. تم دونوں کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اگر غلط بھی ہوتا تو شاید تمہیں دیکھنے کے لیے ضرور آتی. اس کے دماغ میں 10 دن سے یہی سوال چل رہا تھا کہ نور ہسپتال کیوں نہیں آئی تھی، اس لیے اس نے اس سے پوچھ بیٹھا جبکہ اس کے سوال پر مسکرا دیا تھا. بیوی کے بہانے اپنی بیوی کو مس کر رہے ہو، سب پتہ ہے مجھے. سائر صاحب فکر مت کرو، شام تک آئے گی تم سے ملنے کے لیے. ہو سکتا ہے تمہارے لیے کریلے بنا کر لائے. تیار ہے نا کھانے کے لیے؟ اس موضوع پر سوال پر موضوع بدلتا ہنسنے لگا تھا. ہائے وہ تو دل کا ٹوٹا ہے. کریلے کی جگہ زہر کھلا دے گی تو بھی کمبخت انکار کون کرے گا. وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا دل فریب انداز میں مسکراتا ہوا واپس بیڈ پہ لیٹ گیا تھا. ان 10 دنوں میں زاوش ایک دن چھوڑ کر اسے ضرور ملنے آتی تھی. وہ تو 24 گھنٹے اس کی شکل دیکھنے کو تیار رہتا تھا، لیکن اماں صاحب اسے زیادہ باہر نہیں رہنے دیتی تھی کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ نئی نویلی دلہن کو اس طرح باہر کے چکر نہیں لگانے چاہیے. اب اماں صاحب کیا جانے کہ وہ اس نئی نویلی دلہن کو روک کر نئے نویلے زخمی دولہے پر کتنا ظلم کر رہی ہیں. خیر جو بھی تھا اتنا احسانی کافی تھا کہ وہ ایک دن چھوڑ کر سے آ تو رہی تھی. اس کی نگاہیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی اس کا دیدار کر کے. تو تم بریانی بنا کر لائی ہو؟ کریلوں کا منتظر تھا معصوم لومڑی. اس کے آنے پر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ٹفن لے چکا تھا. شکر تھا کہ کچھ کھانے کو ملا تھا ورنہ ہسپتال کے کھانے کھا کر تنگ آ چکا تھا.
مجھے پتہ ہے آپ کو کریلے بالکل پسند نہیں، خاص کر میرے ہاتھ کے بالکل بھی پسند نہیں ہیں، لیکن میں اچھے کریلے بنانا سیکھ جاؤں گی۔ آپ ایک بار تو گھر آئے تو وہ فرمانبردار بیوی کی طرح اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ بابا صحیح مسکراتے ہوئے ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے، جو بہت کم آواز میں ہونے کے باوجود بھی آسانی سے ان کے کانوں تک رسائی حاصل تھی۔ اس کے لیے کھانا نکالتے ہوئے تھوڑا سالن اس کے ہاتھ پر گرتے گیا تو وہ اٹھ کر واش روم میں دھونے چلی گئی، تو بابا صحیح اس کے پاس آ بیٹھے تھے۔ وہ جانتا تھا انہوں نے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی بابا صحیح بولیں، میں ویسے بھی آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، جلدی سے بتائیں وہ بات جو آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں۔ طارم صحیح دوری بات بتا کر چلا گیا ہے۔ تو آپ بتائیں کیا ہوا، کون سی ہڈی کو کیا مسئلہ ہوا ہے؟ اب تفصیل سے بتائیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بیٹا کمزور نہیں ہے۔ نہیں بیٹا، زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، بس ڈاکٹر نے 1 مہینے کے لیے ہر طرح کی موومنٹ بند کر دی ہے، مطلب ہر طرح کی۔ تم اپنی ہڈی کو کسی بھی طرح کی کوئی تم اپنی اس ہڈی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دے سکتے۔ تم نے اپنا بہت اچھا خیال رکھنا ہے، ڈاکٹر سائیں اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے۔ نہیں بیٹا، زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، بس ڈاکٹر نے 1 مہینے کے لیے ہر طرح کی موومنٹ بند کر دی ہے، مطلب ہر طرح کی۔ تم اس ہڈی کو کس طرح کی کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، تم نے اپنا بہت دھیان رکھنا ہے، بابا صحیح اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے۔ جی بابا صحیح، میں اپنے کندھے کو بالکل موو نہیں کرتا، کیونکہ ہاتھ ہلانے سے واقعی مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور کل گھر تو چلا جاؤں گا، خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے انہیں یقین دلوایا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں اس طرح کی موومنٹ کی بات نہیں کہہ رہا، میں تمہیں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں، اور پھر سے اپنی بات ادھوری چھوڑ گئے تھے۔ جی بابا، آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ان کی ادھوری بات چھوڑنے پر وہ پھر سے سوال کرنے لگا تو بابا صحیح کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ ٹھیک ہے، کلیئر بات کرتا ہوں، تم 1 ماہ تک زاوش کے ساتھ کسی طرح کا رشتہ نہیں بنا سکتے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس قدر سیریس انداز میں بولے تھے کہ سامنے والے بیٹھے شخص کو سچ میں جھٹکا لگا۔ 1 مہینہ؟ بابا صحیح آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں 1 مہینے تک زاوش کے حقوق بھی پورے نہیں کروں؟ زاوش میری بیوی ہے بابا صحیح، میں اس کے ساتھ ایسی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ ساحر صحیح، زاوش بیوی ہے، بچی نہیں، سمجھ جائے گی، اور جہاں تک تم اتنا اعتراض اٹھا رہے ہو نا، تو تمہارے اپنے اندر چور ہے، ورنہ وہ بچی بہت سمجھدار ہے۔ 1 مہینے کے اندر تمہارا پلسٹر کھل جائے گا، تمہاری ہڈی سیٹ ہو جائے گی، یہ بھی اپنی جگہ پر آ جائے گی، پھر تم دونوں ہنی مون پر چلے جانا اور سکون سے زندگی گزارنا۔ صرف 1 مہینے کی تو بات ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے، کیونکہ بات تو وہ خود بھی سمجھ گئے تھے کہ زاوش کے معاملے میں ان کا بیٹا خود ہی بے صبرا ہے، اور یقیناً زاوش کے حقوق کے لیے تو وہ اپنی تکلیف کی پرواہ ہرگز نہیں کرے گا۔ مطلب حد ہو گئی، گولی کیا لگی ہے، بیوی کے ساتھ تعلق ختم؟ یہ ڈاکٹر گوار خود کو شاید کوئی گوارا ہے، ورنہ نئے اصول بنا کر رکھے ہیں، ایسا کوئی رول نہیں ہوتا میڈیکل میں، بندہ اپنی بیوی کو نہ دیکھے بات نہ کرے، بات بھی کرو اور دیکھو بھی، بس ہاتھ مت لگانا۔ بابا سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے تو اس نے بڑے عجیب انداز میں انہیں گھورا تھا۔ اب آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں، کوئی اور پابندی لگانی ہے مجھ پر؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں ساحر صاحب، آپ دوست بھی نہیں ہیں، اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں، وہ جتاتے ہوئے بولا تھا۔ تو میں کیا سمجھوں، تم میری بات کو سمجھ گئے؟ نہیں، میں کچھ نہیں سمجھتا، اور نہ ہی آپ کی کوئی بات ماننے والا ہوں، وہ انکار کر چکا تھا جب زاوش دروازہ کھول کر اندر آئی تھی اور برتن اس کے قریب سے اٹھانے لگی تھی۔ دل تو کیا، ویسے اس کا کھانے کا دل تو ویسے بھی اس کا نہیں کر رہا تھا۔ رات یہیں پر رک جاؤ، صبح ساتھ چلیں گے۔ بابا صاحب کے اشارے پر زاوش نے جانے کے لیے اٹھنا چاہا تو اس کا ہاتھ تھام کر رکنے لگا تھا۔ نہیں، آپ صبح گھر پہ ہی ملیں گے، ویسے بھی آپ آ ہی جائیں گے، اس صوفے پر میں ٹھیک سے سو نہیں پاتی، ساری رات نیند نہیں آتی، ویسے بھی آپ کے آنے کی بھی تیاری کرنی ہے نا۔ نظر چراتے ہوئے اس کے قریب سے برتن اٹھا چکی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، ہر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے، بستر پر جو پڑ گیا ہوں، جو آئے دل میں کرے، میری سنتا کون ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے ناراضگی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایسا ہی ہو گیا تھا، کبھی اس کے نہ آنے پر اسے روٹھ جاتا تو کبھی اس کی طرف نہ دیکھنے پر ناراضگی ظاہر کرتا۔ ان 10 دنوں میں زاوش نے اس کے کئی روپ دیکھ لیے تھے، اور اس کا ہر روپ اس کے لیے خاص تھا۔ آپ کل گھر آ جائیں گے نا، واپس تو مجھے جانے دیں تاکہ میں آپ کی واپسی کی اچھی سی تیاری کر سکوں، اس کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے وہ سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ دیر پہلے ان دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو اپنے کانوں سے سن چکی تھی، لیکن اس نے ان دونوں پر بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ چاچو سائی کے سامنے شرمندہ ہو اپنے بیٹے کو
ہوں۔ اپنے بیٹے کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی۔ ٹھیک کہتا تھا ساحر شاہ، وہ بچی بھی تو بیوی تھی، بچی تو نہیں تھی، اور وہ یہ بھی اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی کہ ہر بار گھر آنے کے بعد وہ اسے دوری ہرگز نہیں بنا رکھے گا۔ تو یہاں ہسپتال میں بھی اسے دور رہنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو گھر پہ اس کا کمرہ اس کی ملکیت، وہ کیسے اسے دور رہتا؟ لیکن اسے گھر جانا تھا، کیونکہ گھر جا کر ہی تو اسے اپنے دماغ کو ٹھکانے پہ رکھ کر مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا، اور ساحر شاہ کی محبت تھی، اس کے لیے مصیبت نہیں بننا چاہتی تھی۔ نور بیٹا، تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم کیوں ہسپتال نہیں چل رہی ہو؟ ہر کوئی تمہارے بارے میں پوچھ چکا ہے، لیکن تم ہسپتال نہیں جاتی میری جان، کیا ہوا؟ تمہیں اماں سائی اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے سوال کرنے لگی تھی۔ آج ان کے سوال سے بچنا نور کے لیے ناممکن تھا۔ روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان کے قریب سے اٹھ جاتی تھی، لیکن آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، اور نہ ہی کوئی ناراضگی ہے اماں سائی، وہ میں دائم سائی کو زخمی حالت میں بیڈ پر پڑا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں نے ہسپتال جانے کا بالکل نہیں کہا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لائے بڑی مشکل سے ان کے سوالات کے جواب دے پائی تھی۔ ہائے میری بچی، میں تیرا دکھ سمجھ سکتی ہوں، بڑا مشکل ہوتا ہے نا سر کے سائی کو ایسی حالت میں دیکھنا، لیکن الحمدللہ دارم سائی بہت بہتر ہیں، اور کل دونوں گھر واپس بھی آ جائیں گے۔ تم پریشان مت ہو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، آ جائے گا تیرے سر کا سائی واپس۔ وہ اسے سینے سے لگاتی پیار سے بولی تو نور مسکراتے ہوئے ان کے قریب سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تھی، لیکن ابھی دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ اس کا سر بری طرح گھوما تھا۔ سر چکرانے پر اس نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے ایک نظر اماں سائی کو دیکھا تھا، جو اب بیڈ پہ لیٹی دوسری طرف کروٹ لے چکی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی تھی اور اپنے چکراتے سر کو سنبھال لیے اپنے کمرے کی جانب آ گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے خان، کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ مجھے فون کر رہے ہو؟ بتا تو چکی ہوں تمہیں، نہیں ہوا کام؟ ہر کوئی اٹھتے بیٹھتے یہ سوال کرتا ہے، کیسے جاؤں میں ساحر شاہی کے کمرے میں؟ اب تو زاوش وہیں پر رہنے لگی ہے، نہ تو وہ ساحر شاہی کے کمرے سے باہر نکلتی ہے اور نہ اس کمرے میں جا کر لاکٹ میں تلاش کر سکتی ہوں۔ وہ بڑی بی بی سائی نے کہہ دیا ہے کہ سہاگ کا کمرہ وہاں اس طرح سے ویران اچھا نہیں لگتا، اس لیے بہتر ہے کہ اسے کمرے میں جا کر رہے، اور آج کل زاوش اس کمرے میں جا کر رہ رہی ہے۔ وہ اسے پوری تفصیل بتاتے ہوئے بولی تھی۔ تم ہو ہی نکمی پلوشہ خان، اب جب ہم نے تم کو کہا تھا کہ 10 دن پہلے تمہارے پاس ایک بہترین موقع تھا، سب لوگ چلے گئے تھے گھر سے ہسپتال میں، تمہیں وہاں چلے جانا چاہیے تھا، تم ڈھونڈ کر بھی لے آتی، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اتنا بہترین موقع گوا دیا۔ دوسری طرف سے خان غصے سے بول رہا تھا، میں اس دن کچھ نہیں کر سکتی تھی خان، تمہیں کچھ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اس دن نور بی بی گھر پر تھی، اور وہ لڑکی جو مجھے مشکوک لگتی ہے، مسکان، وہ بھی۔ نور بی بی نے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں دیکھا، سارا دن وہی باہر بیٹھی رہی صوفے پر، نہ تو میں ان کے سامنے سے ساحر شاہی کے کمرے میں جا سکتی تھی، اور نہ ہی بیلکنی کے دروازے کی چابی میرے پاس موجود تھی، اور بیلکنی میں جانا اتنا آسان نہیں تھا، ساحر شاہی کا کمرہ دوسری عمارت پر ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، جبکہ خان دوسری طرف سے غصے سے فون ہی بند کر دیا تھا۔ اسے ان کے حرکت پر غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس طرح اسے ساحر شاہ کے کمرے تک رسائی حاصل کرے، کس طرح وہاں جائے اور کیسے لاکٹ کو وہاں سے نکالے۔ ایک دوست دن اتنی تلاشی کے باوجود بھی اسے وہاں سے لاکٹ نہیں ملا تھا، نہ جانے کہاں چھپا رکھا تھا ساحر شاہ نے مردان خان کی آزادی کا ثبوت۔ مردان خان بے گناہ تو ہرگز نہیں تھا، لیکن نہ جانے اس لاکٹ میں ایسا کیا تھا جو ان کو ہر حال میں چاہیے تھا۔ پلوشہ کو سب کچھ تو نہیں پتا تھا، لیکن جتنا پتا تھا اس کے مطابق وہ لاکٹ بہت اہم تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس کا سر بری طرح چکرا گھوم رہا تھا، وہ بیڈ پر بیٹھی تو بہت عجیب محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی تھی، لیکن ابھی سے اسے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے وامٹ آنے شروع ہو گئی تھی، تو جلدی سے باتھ روم کی جانب بھاگ گئی تھی۔ وامٹ کے ساتھ ساتھ اسے رونا بھی آ رہا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن اس کا دل بہت خراب ہو رہا تھا۔ باہر اس نے اپنے چکراتے سر کو تھاما اور ایک بار پھر سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ سالم صاحب، لگتا ہے آپ نے بد دعا ڈالی ہے، اتنی زیادہ طبیعت خراب ہونے لگی ہے، لگتا ہے مجھے بھی ہسپتال جانا پڑے گا۔ اور بڑبڑاتے ہوئے دارم صاحب کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن پھر اس نے دماغ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں ہونے دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔
گھر میں ان کا بہت گرینڈ ویلکم کیا گیا تھا۔ گھر کے تمام افراد وہاں موجود تھے، ڈول باجے بجائے گئے تھے۔ آخر گھر کے 2 جوان بیٹے موت کے منہ سے واپس آئے تھے۔ صدقہ خیرات شروع ہو چکا تھا۔ کالے بکرے صدقے کی نیت سے منگا لیے گئے تھے۔ پورا گاؤں ان کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے باری باری آ رہا تھا۔ طارم سائی کو زیادہ چوٹ نہ لگنے کے باوجود بھی ان کے چاہنے والے بار بار آ کر مل رہے تھے۔ آخر وہ گاؤں کا سردار تھا، سب کے لیے اہم تھا، یہاں تک کہ بزرگ خواتین و حضرات تک اس کا چہرہ چومتے آنسو بہا رہے تھے۔ ان سب کے لیے طارم سائی کتنا اہم تھا، اس بات کا احساس اسے آج ہی ہوا تھا، ورنہ وہ تو ہر طرح کی تکلیف یا دکھ میں اپنے گاؤں والوں کو شامل نہیں کرتا تھا۔ گاؤں والے تو کیا، وہ تو خود اپنے درد کی خبر اپنے گھر والوں کو نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنی وجہ سے تکلیف دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لائے، ہر کسی کی تکلیف کو دور کرے، نہ کہ کسی کی آنکھوں کا آنسو بن کر اسے تکلیف دے۔ لیکن اسے آج احساس ہوا تھا یہ لوگ اسے کتنی محبت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ وہ بھی اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا جس سے اتنے محبت کرنے والے لوگ ملے تھے، جبکہ ساحر سائی کو بھی پیار تو بہت مل رہا تھا، لیکن تکلیف کے باعث وہ زیادہ دیر تک کسی کے پاس بیٹھ نہیں سکا تھا۔ پہلے تو کافی دیر مردان خانے میں بیٹھا رہا، مرد حضرات ان سے ملنے آتے رہے، لیکن جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو اس نے اپنے کمرے میں جانا مناسب سمجھا تھا۔ طارم سائی اور سنان سائی خود اسے کمرے تک چھوڑنے آئے تھے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ اس کے پاؤں بالکل ٹھیک ہیں، وہ خود چل کر اپنے کمرے میں جا تو سکتا ہی ہے، لیکن یہاں کون تھا جو اس کی بات کو سمجھتا۔ وہ اس سب کی محبت و توجہ کے سامنے خود بے بس تھا، اس لیے خاموشی سے طارم سائی کے کندھے کا سہارا لیتا جان بوجھ کر اس کے کندھے پر وزر ڈال کے اپنے کمرے تک آیا تھا، جبکہ اس کے انداز پر مسکرا کر اسے روم میں چھوڑ گیا تھا۔ طارم سائی اور سنان سائی اسے بیڈ پر آرام کرنے کا کہہ کر خود نیچے جا چکے تھے، جبکہ وہ آرام کے بجائے پہلے تو زاوش کے آنے کا انتظار کرتا رہا، جو خود اسے ویلکم کرنے کے لیے دروازے تک آئی تھی، اور پھر نہ جانے کون کہاں سے بل میں جا کر چھپی تھی اس کی چوہیا۔ کافی دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد وہ اٹھا اور دروازہ لاک کر دیا تھا۔ دروازے کو اچھی طرح لاک کر کے وہ چھت کو گھورنے لگا تھا، جس میں کمال کی سیلنگ کی گئی تھی۔ اس کمرے کو بہت خوبصورت طرز سے تیار کیا گیا تھا، جس میں زیادہ ہاتھ اس کا اپنا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی ایک چیز کو اپنے طریقے سے ڈیزائن کروا چکا تھا۔ جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ کوئی بھی اس کمرے میں نہیں آ سکتا تو وہ اونچے میز پر چڑھا اور بائیں ہاتھ سے اپنی چھت کو ٹٹولنے لگا۔ دائیں کندھے پر اسے گولی لگی ہوئی تھی، اسے ہلاتے اسے کافی تکلیف ہوئی تھی، لیکن بائیں ہاتھ سے اپنا کام آسانی سے کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک چھت کو ٹٹولنے کے بعد اس نے اپنی بریسلٹ میں سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی اور چھت میں موجود چھوٹے سے سوراخ میں ڈالنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہاں ایک ڈبے نما چیز اس کے ہاتھ پہ گری تھی، جو چھت کے ایک ٹائل کا حصہ محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ ٹائل نہیں تھی بلکہ ایک ڈبہ تھا، جسے بیڈ پر رکھتے ہوئے اس نے فوراً اس کے اندر مطلوبہ چیز کو تلاش کیا تھا۔ وہ چیز بیچ میں موجود تھی۔ اس نے ریلیکس ہو کر سب کچھ ویسے ہی واپس رکھا اور گاڑی کا دروازے کا لاک کھول کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا تھوڑی دیر پہلے وہ گولیوں سے چھلنے میں جو لیے میز پر چڑھا کچھ کر رہا تھا۔ ان 10-12 دنوں کے بیچ وہ صرف 1-2 بار ہی گھر آیا تھا۔ ان 2 بار اس نے مسکان کا چہرہ غلطی سے دیکھنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ وہ اسے دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ دوسرا، وہ اس کے ساتھ اپنے کسی رشتے کو ماننے سے انکاری تھا۔ طارم سائی کے اتنے سمجھانے کے باوجود بھی اپنی بات پر قائم رہا تھا۔ اس نے مسکان کی جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا، لیکن آخر کب تک ایک ہی گھر میں رہ کر وہ کیسے دور رہ سکتا تھا۔ ہسپتال سے لوٹنے کے بعد ساحر شاہ کو کمرے میں چھوڑ کر وہ خود فریش ہونے چلا گیا تھا۔ ابھی وہ فریش ہو کر باہر نکلا ہی تھا کہ سامنے سے مسکان آتی نظر آئی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا وہیں سے پلٹ کر دوسری طرف جانے لگا تھا۔ سنان سائی، وہ بھاگتے اس کے پاس آئی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی، جیسے وہ بنا کوئی بھی اہمیت دیے رک گیا۔ اب کون سا ڈرامہ کرنا تھا اس نے اس کے سامنے؟ آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ نے مجھ سے شادی کی ہے، آپ مجھے ساتھ چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں، آپ کے لیے میں نے وہ کیا کچھ نہیں کیا، اور آپ ہیں کہ وہ بے حد معصومانہ انداز میں اس کے پاس کھڑی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو تو نہ تو اس کی معصومانہ شکل پہ یقین تھا اور نہ ہی اس کے لب و لہجے سے کوئی مطلب تھا۔ وہ ایک لمحے میں اپنا ہاتھ سے جھٹک چکا تھا۔
اپنی حد میں رہو لڑکی، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی تم میری بیوی ہو۔ تم یہاں صرف اور صرف دارم سائی کی کرم نوازی اور ترس کھانے کی وجہ سے رہ رہی ہو۔ یہ مت سوچنا کہ اگر تم نے دارم سائی کے سامنے اپنی معصومیت کا جھوٹا ڈرامہ کر کے اسے یقین دلایا ہے تو میں بھی تم پر یقین کروں گا۔ وہ مظلوم لوگوں کا خیر خواہ ہے، کسی پر ظلم ہوتا دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتا، لیکن یہ مت سوچنا میں تمہارے ڈراموں پر کبھی بھی یقین کروں گا۔ اس لیے ناٹک بند کرو۔ میں جانتا ہوں اس رات ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جس کے بعد تم پاگل ہو جاؤ یا تمہارا بچہ مر جائے، اور دوسری طرف بات یہ جو ناٹک کر کے تم میرے گھر میں آئے ہو نا، اسے جلد سے جلد ختم کرو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ جب بچے کے نام پر تمہیں کچھ بھی نہیں مل سکا تو تم نے گھر پہ آ کے پاگل پن کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ آج وہ براہ راست اسے مل چکا تھا تو کیوں نہ ساری بات کلیئر کر دیتا۔ سنان سائی، آپ کو کیا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے روتے ہوئے سنان کو ایک لمحے کے لیے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھوں میں چلاکی تھی، لیکن اب بانسو، آپ کو لگتا ہے میں جھوٹے الزام لگا رہی ہوں؟ آپ نے مجھ سے نکاح کیا، اپنی مرضی سے کیا، میں نے نہیں کہا تھا مجھ سے نکاح کریں، کیا غلط کیا؟ مگر میں نے اگر آپ سے اپنا نام مانگا، آپ میرے بچے کے باپ تھے، یہاں میرا بچہ مار کر آپ اپنے خوابوں کے محل سے جا رہے ہیں، سرنش کے ساتھ ایک نئی اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، مگر میرا کیا؟ آپ کے ظلم سہ کر میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا سنان سے۔ اس دن میں نے صرف اپنا بچہ نہیں کھویا بلکہ ماں بننے کی صلاحیت بھی کھو دی۔ اس دن آپ نے صرف میرا بچہ نہیں مارا بلکہ مجھ سے ماں بننے کا حق بھی چھین لیا۔ آپ کے لیے شاید یہ کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی ہوگی، شاید اس طرح کسی بھی عورت پر ترس کھا کر نکاح کر کے آپ لوگ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہوں گے، لیکن ہم جیسی عورتیں نہیں بڑھ پاتی سنان سے۔ میں جانتی ہوں یہ بات آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن مجھ سے تو میرا سب کچھ چھین گیا نا مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا نا۔ بتائیں میں کہاں جاؤں؟ کیوں مارا آپ نے میرے بچے کو؟ جواب دیں، کیوں مارا آپ نے میرے بچے کو؟ کیوں چھین لیا مجھ سے میرا بچہ؟ وہ اس کے گریبان کو پکڑتی اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ اس کے ڈرامے دیکھ کر سنان کا دل چاہا اس کے منہ پر تھپ رکھ کر ایک تماچا لگا کر اس کو اوقات یاد دلائے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا اس کے بے قابو وجود کو زرنش نے سہارا دیا تھا۔ چھوڑو مجھے جاننا ہے، اس شخص نے میرا بچہ مار ڈالا، کیا قصور تھا میرے معصوم بچے کا؟ کیوں مجھ پر ظلم کیا؟ آج مجھے جواب چاہیے۔ کیوں مجھ سے ماں بننے کی صلاحیت چھینی؟ کیوں میری کوکھ اجاڑ دی؟ جواب دو مجھے سنان شاہ، کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ وہ چلائے جا رہی تھی جبکہ زرنش کی آنکھوں میں پہلی بار کچھ اور محسوس ہوا تھا۔ وہ اسے گنہگار سمجھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے اعتباری تھی۔ نہیں، اس کی زرنش اس پر یقین کرتی ہے، اس نے اپنے دل کو سمجھایا تھا، جبکہ مسکان کو بہت مشکل سے سہارا دیتے وہ اپنے کمرے کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ زرنش نے سب کچھ پتہ چل گیا تھا، اس سے کچھ چھپا نہیں رہ گیا تھا۔ وہ کیا جان چکی تھی کہ مسکان کس طرح اس گھر میں آئی ہے؟ کیا اسے پتہ چل چکا تھا کہ مسکان نہ صرف اس کے نکاح میں ہے بلکہ شاید اس کے بچے کی بھی ماں بننے والی تھی؟ اسے اپنے کردار پر یقین تھا، چاہے نشے میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن زرنش کے علاوہ کسی عورت کو وہ یہ مقام نہیں دے سکتا تھا جو زرنش کا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسکان جھوٹ بولتی ہے، وہ کبھی بھی اس کے بچے کی ماں نہیں بننے والی تھی، لیکن وہ پریگننٹ تھی اور اس رپورٹ پر سنان کا نام لکھا تھا۔ ڈی این اے رپورٹ سنان کے نام کی تھی اور اب سنان سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زرنش سے نگاہیں کس طرح ملائے، وہ اور کیا وجہ بتائے اس سے سب کچھ چھپانے کی۔ ساحر سائی کو کمرے میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آیا، جبکہ تھوڑی دیر تو نیچے ہی تھی سب کے پاس، اسے اوپر آنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ ناراض تھا، لیکن اس کی ناراضگی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، ہرگز نہیں۔ وہ تو بس کسی بھی طرح اسے دور رہنا چاہتی تھی، لیکن کیا وہ اسے دور رہ سکتا تھا؟ اس کا اپنا دل ایک کمینہ تھا جو اس کے ساتھ دغا بازی کرتا تھا، وہ اس لڑکی کے خلاف ہونے ہی نہیں دیتا تھا، پر جس طرح سے اس لڑکی نے اس کے ساتھ دغا بازی کی تھی، اس کے سامنے کوئی اور ہوتا تو اسے چیر کر رکھ دیتا۔ اسے اتنا بڑا فریب دینے والا انسان اس کے دل کے کتنے قریب تھا، اس بات کا درد کو اندازہ تک نہیں تھا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا، اس لیے بیڈ پر لیٹتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ اس نے بھی مزید در کا انتظار نہیں کیا تھا،
وہ اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا، اسے بالکل اپنے قریب بٹھا کر اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت سچ میں تھکا ہوا تھا۔ وہ کب نیند کی وادیوں سے اترا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ نیند کی دیوی بہت جلد اس پر مہربان ہوئی تھی۔ وہ اپنے بستر پر پڑتے ہی گہری نیند میں اتر چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے عجیب سی آواز سنائی دی تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے کوئی وامٹ کر رہا ہے۔ کمرے میں اندھیرا چھا چکا تھا، شاید سوتے سوتے رات ہو گئی تھی۔ وہ یقیناً اس کی تھکاوٹ کا احساس کرتے ہوئے کسی نے اسے جگایا نہیں تھا۔ ابھی وہ نیند میں ہی تھا جب اسے ایک بار پھر آواز سنائی دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ واش روم کا دروازہ لاک نہیں تھا لیکن بند تھا۔ اسے زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑی۔ اسے پتہ چل چکا تھا در کی طبیعت خراب ہے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر واش روم کی جانب آیا تھا۔ جب وہ تولیے سے منہ صاف کرتے باہر کی جانب آئی تھی، اسے دیکھتے ہی وہ آگے بڑھنے لگی تھی، لیکن دارم نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کیا ہوا در؟ تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میرے خیال میں تمہیں ہسپتال چلنا چاہیے۔ تمہارا چہرہ کتنا زیادہ سرخ ہو رہا ہے۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے فکر مندی سے کہنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ سچ میں سرخی جھلک رہا تھا اور وہ شکل سے صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اس کے فکر مندانہ انداز پہ اس نے ایک نظر دارم کو دیکھا اور پھر فوراً اپنے دونوں گالوں سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے تھے اور بنا اسے مخاطب کے باہر نکل گیا تھا۔ در، کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری ہر بات برداشت کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے نظر انداز کرو گی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے تمہاری طبیعت زیادہ خراب؟ ٹھیک ہوں میں دارم صاحب، بالکل ٹھیک ہوں، اور خدا کے لیے میرے سامنے جھوٹی محبت نہ جتائیں تو بہتر ہوگا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرے سامنے جھوٹے ڈرامے کریں گے تو میں پگھل جاؤں گی؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ فکر مندانہ انداز سے آپ مجھے میری فیصلے پر ہٹنے سے مجبور کر دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ دارم صاحب، میں سچ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ آپ اس دنیا کے آخری شخص بھی ہوتے نا، میں تب بھی زندگی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ پتہ نہیں آپ کو یہ بات کب سمجھ آئے گی کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی اس محبت کے ڈائلاگ سے، اور نہ ہی میرے نزدیک کوئی اہمیت رکھتے ہیں آپ۔ خدا کے لیے جان چھوڑیں میری۔ 10 دن سے سکون میں تھی، اب گھر آ گئے ہیں زندگی حرام کرنے کے لیے۔ وہ بے حد بے لحاظی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئی تھی جب اچانک دارم نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس کے انداز میں اتنی شدت تھی کہ در کی ایک راہ نکل گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ در؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ کیوں میرے ساتھ خود کو بھی اذیت دے رہی ہو؟ طبیعت خراب ہے تمہاری؟ میں تمہاری طبیعت کا پوچھ رہا ہوں اور تم اتنی بڑی گردان باندھ رہی ہو۔ کیا لگتا ہے میں تمہاری فکر کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکوں یا ساری زندگی حویلی میں رکھ سکوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے تمہاری فکر ہے، اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے، اور تمہارے ساتھ رہنے کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اگر یہ غلط فہمی ہے کہ سب کچھ کر کے مجھے طلاق لے لو گی تو یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے، اور مجھے مجبور مت کرو میں تمہیں اپنے طریقے سے سمجھاؤں۔ وڈیرا ہوں جانم سائی، اور وڈیرے اپنی بیویوں کو لگام کس طرح سے ڈالتے ہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ مجھے مجبور مت کرو میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ محبت ہو، محبت بن کے رہو، تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ مجھے بیویوں کو غلام بنانے کر رکھنے والے مرد پسند نہیں ہیں۔ دل میں رہتی ہو دل میں رہو۔ اگر ایک بار عورت اپنے مرد کے دل سے اتر جائے نا تو پھر کبھی وہ مقام حاصل نہیں کر پاتی جو کبھی اس کا ہوتا ہے۔ اپنے مقام سے نیچے مت اترو، پچھتاؤ گی۔ اس دل میں بسایا ہے تمہیں، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ دارم صاحب تمہیں دل سے نکال کے جوتے کی نوک پہ رکھ لے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف اسے دھکا دیکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ در تو اس کا انداز دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو ساحر کو سوتا دیکھا۔ اسے کمرے میں آنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ شادی کے بعد وہ صرف اس کی سیر سے جانے اس کے کمرے تک آئی تھی اور اب اتنے دنوں سے اس کی بیوی کے روپ میں اس کمرے میں رہ رہی تھی، لیکن آج وہ ایک نئے روپ میں آئی تھی۔ آج وہ اس کی بیوی تھی، اور شاید اس روپ میں اس نے اسے پہلے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ جسم پر سرخ رنگ کا لباس پہنے وہ ہلکی پھلکی تیار تھی کیونکہ گھر میں مہمان بہت زیادہ آئے ہوئے تھے، اور اماں سائی کا کہنا تھا کہ ابھی تمہاری شادی کے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ کیسی ماسیوں جیسی حالت بنا کر رکھی ہے۔ شوہر کو خوشی ہوتی ہے جب بیوی اس کے نام سے سنورتی ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی کو اپنے نام سے سجتے دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے۔ اگر اس بات کا اندازہ ایک عورت لگاتے تو وہ
کبھی بھی خود کو بے رونق نہ کرے۔ اماں سائی کے کہنے پر اس نے کچھ زیادہ تو نہیں پہنا تھا، صرف گہرے سرخ رنگ کا لباس پہن کر ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں اور چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ ٹاپس کے ساتھ نازک سا لاکٹ پہن لیا تھا، لیکن اتنی سی تیاری کے بعد بھی وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساحر سائی کے گھر واپس آنے سے اسے کتنی خوشی ملی تھی، یہ تو ہر کوئی اس کے چہرے سے بھی اندازہ لگا سکتا تھا۔ اماں سائی تو آتے جاتے ماشاءاللہ کہتی اس کی نظریں اتار رہی تھی، جبکہ وہ مسکراہٹ تبوں پر سجائے ہر طرف گھوم رہی تھی، اور اماں سائی نے ہی اسے ساحر کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ ڈاکٹر کی باتوں کو لے کر وہ بہت پریشان تھی کہ اس نے اپنے ذہن میں کوئی بھی بات جانے نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے وہ کمرے میں آنے سے کترا رہی تھی۔ لیکن کمرے تک آ کر ساحر کو سوتا دیکھ کر اسے کچھ سکون ہوا تھا۔ آرام دہ لباس چینج کر کے آہستہ سے لائٹ آف کر کے وہ اس کے بیڈ پر آ کر لیٹی تھی کہ اچانک اپنی کمر پر گرفت محسوس ہوئی، اور لمحے میں وہ ساحر شاہ کی پناہوں میں تھی۔ اسے اپنے اتنے قریب محسوس کر کے زاوش کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب اپنی گردن پہ اس کی گرم سانسوں کو محسوس کیا تو وہ جی جان سے کانپ گئی تھی۔ وہ اس کے اتنے نزدیک آ جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ جاگ رہا ہوگا تو یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اسے سوتا ہوا محسوس کر کے اس کے اتنے قریب گئی تھی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ جاگ رہا ہے تو غلطی سے بھی ایسی غلطی کرنے کے بارے میں نہ سوچتی۔ اس کے وجود میں جیسے کپکپی سی دوڑ گئی تھی۔ اس کی پناہوں میں پڑی ہوئی بری طرح کانپ رہی تھی۔ جب اسے اپنی گردن پہ اس کی چپتی مونچھوں کا لمس محسوس ہوا تو مانو جان لبوں پر آئی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ساحر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اسے خود سے دور ہونے کی چھوٹی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کی مزاحمت کو ناکام بناتا اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے تکیے سے لگا چکا تھا۔ اب وہ براہ راست مگر اندھیرے میں اس کی نگاہوں میں جھانکتا اپنے نرم گرم لب اس کی پیشانی پر رکھتے ہوئے پھر نیچے کی طرف سفر کرنے لگا تھا۔ وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نگاہیں جیسے جھک گئی تھی۔ زاوش کو اس کے بے باک لبوں کے لمس سے جیسے سکتا ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا ننھا سا دل سینے کی تمام دیواروں کو توڑ کر باہر نکلنے کو مچل اٹھا تھا، جبکہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کیے وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ ساحر شاہ پلیز چھوڑ دے مجھے، وہ مچل کے اس کی گرفت سے نکلنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کے دماغ میں ڈاکٹر کی باتیں گھومی، اس کی مزاحمت تیز ہونے لگی تھی۔ وہ تو خدا کی کرنی تھی کہ اس کے لمس پر وہ بہکی نہیں تھی، بلکہ مچل کے اس کی پناہوں سے نکلنے کی جدوجہد کرنے لگی تھی۔ لیکن سامنے والے پر کون سا کوئی اثر ہو رہا تھا؟ وہ تو مکمل بے خود اس کے دلکش وجود میں اپنی ملکیت کے مہر لگانے کو تیار تھا۔ اس وقت زاوش کا نچا اتنا سر کے چڑھ کے بول رہا تھا کہ اسے اپنے درد کی فکر نہیں تھی، بس اسے آج زاوش چاہیے تھی، وہ بھی کسی بھی حال میں چاہیے تھی۔ کوئی ڈاکٹر اسے زاوش سے الگ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا، لیکن زاوش ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں یہ سچ تھا کہ وہ تیار تھی اس کے ہونے کے لیے، وہ خود پر تو صرف اس کی ہو کر اس کے کمرے تک پہنچی تھی۔ وہ کیسے اسے خود سے دور کرتی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ چند پل کی قربت کے لیے وہ زندگی بھر کی تکلیف سے گزرے۔ وہ اس سے کتنی محبت کرتی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن آج اس سے اپنی ہر محبت اس پر ظاہر کرنی تھی۔ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا، اور اسے یقین تھا کہ وہ اسے روک پائے گی۔